Please subscribe our channel and like the video. عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم. شروع کر رہے ہیں لیسن نمبر 8 جس کا ٹائٹل ہے گلستان آف سعدی. یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک لکھی ہوئی کتاب ہے. شیخ سعدی 1208 میں ایران میں پیدا ہوئے اور 1292 یا 1291 میں ان کا انتقال ہو گیا. گلستان اور بوستان ان کی دو مشہور کتابوں کے نام ہیں اور یہ دنیا بھر میں مقبول ہیں، اور ان کی یہ جو کتابیں ہیں ان کے دنیا کے کئی زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں. چلیے ریڈنگ شروع کرتے ہیں. شیخ سعدی واز اے گریٹ سٹوری ٹیلر. شیخ سعدی ایک عظیم داستان گو تھے. سٹوری ٹیلر داستان گو، حقائق کہنے والے، کہانیاں کہنے والے. شیخ سعدی واز اے گریٹ سٹوری ٹیلر. شیخ سعدی ایک عظیم داستان گو یا کہانی نویس تھے. He speaks to all nations and is perpetually modern, said Emerson. Emerson یہ امریکن رائٹر تھے. رالف والڈو ایمرسن ان کا پورا نام. 1803 سے 1882 ان کا عرصہ یاد ہے. یہ مضمون نگار، لیکچرار، فلسفی اور شاعر تھے. تو ایمرسن صاحب جو ہیں یہ شیخ سعدی کی تحریروں سے بڑے متاثر تھے. یہاں پر انہی ایمرسن صاحب کا ذکر ہے. He speaks to all nations، وہ تمام اقوام یعنی دنیا کی تمام اقوام سے مخاطب ہوتے ہیں. سپیک کا لفظی مطلب تو بولنا ہے، لیکن یہاں اس کا ترجمہ ہم کریں گے مخاطب ہونا. تو He speaks to all nations، وہ تمام اقوام یعنی دنیا کی تمام اقوام سے مخاطب ہوتے ہیں. And is perpetually modern. Perpetually means permanently, eternally، دائمی طور پر یعنی ہر دور کے لحاظ سے. ماڈرن جدید. اینڈ از پرپیچولی ماڈرن، اور ہر دور کے لحاظ سے جدید ہیں. سیڈ ایمرسن، ایمرسن نے کہا. ہی تھاٹ آف دا گلستان ایز ون آف دا بائبلز آف دا ورلڈ، فار ہی فاؤنڈ ان اٹ دا یونیورسلٹی آف مارل لا. ہی تھاٹ آف دا گلستان، وہ گلستان کو سمجھتے تھے، خیال کرتے تھے. ایز ون آف دا بائبلز آف دا ورلڈ، دنیا کی مقدس کتابوں میں سے ایک. بائبل کا فرسٹ لیٹر سمال ہے، یعنی اس کو کامن ناؤن کے طور پر استعمال کیا ہے. ویسے اس کا مطلب بائبل عیسائیوں کی کتاب ہے جس کو اردو میں انجیل کہتے ہیں. تو یہاں اس سے مراد ہے مقدس کتابیں. ہی تھاٹ آف دا گلستان ایز ون آف دا بائبلز آف دا ورلڈ، وہ گلستان کو دنیا کی مقدس کتابوں میں سے ایک سمجھتا تھا. فار ہی فاؤنڈ ان اٹ دا یونیورسلٹی آف مارل لا. یونیورسلٹی مین ورلڈ وائڈنیس، عالمگیریت، افاقیت، یعنی ایسی چیز جو دنیا بھر میں ہو ہم اس کو کہتے ہیں جی عالمگیر ہے یا افاقی ہے. جی فار ہی فاؤنڈ ان اٹ دا یونیورسلٹی آف مارل لا. مارل لا اصول اخلاق، اخلاقی اصول و ضوابط. فار ہی فاؤنڈ ان اٹ دا یونیورسلٹی آف مارل لا، کیونکہ اس نے اس میں اصول اخلاق کی افاقیت کو پایا. یعنی یہ جو گلستان ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں انہوں نے اخلاقی اصول، ایسے اخلاقی اصول پائے جو دنیا بھر میں جن کو مانا جاتا ہے. چلیے ترجمہ کرتے ہیں. ہی تھاٹ آف دا گلستان ایز ون آف دا بائبلز آف دا ورلڈ، فار ہی فاؤنڈ ان اٹ دا یونیورسلٹی آف مارل لا. وہ گلستان کو دنیا کی مقدس کتابوں میں سے ایک سمجھتے تھے کیونکہ انہوں نے اس میں اصول اخلاق کی افاقیت کو یا عالمگیریت کو پایا. دا گلستان ٹرانسلیٹڈ ان لیٹن اینڈ انگلش بیکیم لو فار دا پیپل. گلستان جس کا لاطینی اور انگریزی میں ٹرانسلیٹ ترجمہ کیا گیا. بیکیم لو فار دا پیپل، لوگوں کی محبت بن گئی، یعنی لوگ اسے پسند کرنے لگے. تو گلستان جس کا لاطینی اور انگریزی میں ترجمہ کیا گیا، لوگ اسے پسند کرنے لگے. اٹ از انٹرسٹنگ ٹو نوٹ دیٹ انگلش اسکالرز یوزڈ سعدیز ٹرانسلیٹڈ پیرابلز in their divine books till it was discovered to be an English translation of a Latin version of Persian origin. It is interesting to note، یہ بات نوٹ کرنا دلچسپی کا باعث ہے، that English scholars،
اسکالرز مین انٹلیکچوئل سیج، علماء مفکرین دانشور۔ تو یہ بات نوٹ کرنا دلچسپی کا باعث ہے کہ انگریز مفکرین یا علماء یوزڈ سادیز ٹرانسلیٹڈ پیرابلز، پیرابلز مین فیبل، سٹوریز، ٹیل، حکایات، داستانیں، کہ انگریز مفکرین سادی کی ترجمہ شدہ حکایتیں استعمال کرتے رہے ان دیئر ڈیوائن بکس، ڈیوائن مینز سیکرڈ، ہولی، مقدس کتابیں یعنی اپنی مذہبی کتابیں، ٹل اٹ واز ڈسکورڈ، حتیٰ کہ یہ بات دریافت ہوئی، ڈسکور نون ڈٹرمنٹ، حتیٰ کہ یہ بات دریافت ہوئی، ٹو بی این انگلش ٹرانسلیشن، کہ وہ تو انگریزی ترجمہ ہے، آف اے لیٹن ورژن آف پرشین اوریجن، اوریجن مینز سورس، بیسز، ماخذ، نکلنے کی جگہ، فارسی ماخذ کے لاطینی نسخے کا۔ یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ جو انگریز مفکرین یا علماء ہیں اپنی مذہبی کتابوں میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایات کا، ان کی لکھی ہوئی داستانوں کا حوالہ دیتے رہے، اپنی مقدس کتابوں میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی داستانوں کا حوالہ دیتے رہے، نہ جانتے ہوئے، بے خبر ہو کر اس بات سے کہ یہ تو شیخ سعدی کی لکھی ہوئی ہیں، جنہوں نے فارسی میں یہ داستانیں لکھی تھیں، وہاں سے لیٹن ورژن یعنی لاطینی میں ترجمہ ہوا، اور لاطینی سے انگریزوں نے اس کو جو ہے انگریزی میں ڈال لیا، انگریزی میں ترجمہ کر لیا۔ تو اس طرح وہ غلطی سے، جس کو کہتے ہیں نا پلیکھے میں، تو غلطی سے پلیکھے میں وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی داستانوں کو، حکایات کو اپنی مذہبی کتابوں میں استعمال کرتے رہے۔ چلیے ترجمہ کرتے ہیں۔ It is interesting to note that English scholars used Sadi's translated parables in their divine books till it was discovered to be an English translation of a Latin version of Persian origin۔ یہ بات نوٹ کرنا دلچسپی کا باعث ہے کہ انگریز مفکرین یا علماء سعدی کی ترجمہ شدہ حکایتوں کو اپنی مقدس کتابوں میں اس وقت تک استعمال کرتے رہے جب تک یہ بات دریافت ہوئی کہ وہ فارسی ماخذ کے لاطینی نسخے کا انگریزی ترجمہ ہیں۔ ایڈون آرنلڈ ہیز ایپٹلی ڈسکرائبڈ گلستان ان culinary terms as an intellectual pilaf, a literary curry, a kebab of a versatile genius۔ ایڈون آرنلڈ یہ 1832 میں پیدا ہوئے اور 1904 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ انگریز مصنف اور صحافی تھے۔ 1856 میں یہ ہندوستان میں برٹش گورنمنٹ کالج پونے کے پرنسپل مقرر ہوئے، اور قیام ہندوستان کے دوران ان کو ترکی اور فارسی اور ہندوستانی زبانوں کے مطالعہ کا موقع ملا، لہٰذا یہ مشرقی جو زبانیں ہیں ان سے اچھی طرح واقفیت رکھتے تھے۔ تو دیکھتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے ایڈون آرنلڈ نے یا ان کے حوالے سے۔ ایڈون آرنلڈ ہیز ایپٹلی ڈسکرائبڈ گلستان ان culinary terms as an intellectual pilaf, a literary curry, a kebab of a versatile genius۔ ایڈون آرنلڈ نے مناسب طور پر، ایپٹلی مینز اپروپریٹلی، سیوٹیبلی، ایڈون آرنلڈ نے گلستان کو کلنری مین کوکنگ، کچن، ورچی خانے کی اصطلاح میں، تو ایڈون آرنلڈ نے گلستان کو بورچی خانے کی اصطلاح میں مناسب طور پر یوں بیان کیا ہے۔ این انٹلیکچوئل پلاف، انٹلیکچوئل مینز اسکالرلی، اسپرچول، ایز این انٹلیکچوئل پلاف، ذہنی پلاؤ، اردو میں ہم اس کو کہیں گے ذہنی۔ این انٹلیکچوئل پلاف، پلاف پلاؤ، ایک ذہنی پلاؤ، آ لٹریری کری، ادبی شوربہ، کری مین شوربہ، لٹریری ادبی، آ لٹریری کری، ادبی شوربہ، آ کباب آف اے ورسٹائل جینیس، ورسٹائل مینز آل اراؤنڈ، ملٹی ٹیلنٹڈ، ہمہ گیر، اردو میں اس کو ہمہ گیر کہتے ہیں۔ جینیس، جینیس مینز انٹیلیجنس، وزڈم، ذہانت، عقل مندی۔ آ کباب آف اے ورسٹائل جینیس، ہمہ گیر ذہانت کا کباب۔ سب کا سارے سینٹنس کا ایک ساتھ ترجمہ کرتے ہیں۔ ایڈون آرنلڈ نے
گلستان کو ورچی خانے کی اصطلاح میں مناسب طور پر یوں بیان کیا ہے: این انٹلیکچوئل پلاف، ایک ذہنی پلاؤ، لٹریری کری، ادبی شوربہ، کباب آف ورسٹائل جینیس، اور ہمہ گیر ذہانت کا کباب۔ ایڈمن آرنلڈ نے گلستان کو ورچی خانے کی اصطلاح میں مناسب طور پر یوں بیان کیا ہے: ایک ذہنی پلاؤ، ادبی شوربہ اور ہمہ گیر ذہانت کا کباب۔ The readers are sure to enjoy۔ قارئین، ریڈر قاری کو کہتے ہیں، اس کی جمع اردو میں قارئین۔ The readers are sure to enjoy، sure یقیناً enjoy لطف اندوز ہوں گے، قارئین یقیناً لطف اندوز ہوں گے۔ These parables، ان حکایتوں سے، as food for thought، thought means سوچ و فکر، سوچ و فکر کی خوراک کے طور پر، یعنی جس طرح شکم کی پیٹ کی غذا ہوتی ہے اسی طرح روح کی بھی غذا ہے۔ The readers are sure to enjoy these parables as food for thought۔ قارئین سوچ و فکر کی خوراک کے طور پر یقیناً ان حکایتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس کے ساتھ ہی ہمارا لیسن نمبر 8 کا یہ پہلا پارٹ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی دوسرے پارٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ فی امان اللہ۔